اس ویڈیو میں ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے متعلق پڑھیں گے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو پاسٹ پروگریسو ٹینس بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے نام کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہم بھی اسی نام کو استعمال کریں گے۔ تو جب ہم کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جسے ماضی میں کسی خاص وقت پر کیا جا رہا تھا، تو ایسا کرنے کے لیے ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جب چوہا بل سے باہر نکلا تو بلی سو رہی تھی، تو یہاں ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ماضی میں ہوا یا پھر اسے ہوتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس دوران ایک ایسا عمل بھی ہو رہا تھا جو کہ جاری تھا یعنی نامکمل تھا۔ مثال کے طور پر بلی جو ہے وہ سو رہی تھی، یعنی بلی کا یہ عمل جاری تھا۔ تو جاری رہنے والے عمل کے لیے کنٹینیوس کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ یہ عمل ماضی میں جاری تھا لہٰذا اس جملے کے ٹینس کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال زیادہ تر قصے کہانیوں میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle، یعنی جب ہاتھی جنگل سے باہر نکلا یا باہر آیا تو سورج چمک رہا تھا اور پرندے چہچہا رہے تھے یا پھر پرندے گا رہے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت ہاتھی جنگل سے باہر آیا اس وقت سورج کے چمکنے کا عمل اور پرندوں کے گانے کا عمل جو ہے یہ جاری تھا۔ تو اردو ترجمے کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو رہا تھا یا رہے تھے جیسے الفاظ جو ہیں ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل ماضی میں کیا گیا تھا اور اس وقت وہ جاری تھا یعنی نامکمل تھا۔ اب اسی ٹینس سے متعلق کچھ اور جملے دیکھتے ہیں، مل کر اس جملے کو پڑھیں گے۔ I was having a beautiful dream when the alarm clock rang، یعنی میں ایک خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا جب الارم بجا۔ تو جب الارم بجا تو ایک خوبصورت خواب دیکھنے کا عمل جو ہے یہ جاری تھا، اسی لیے یہاں دیکھ رہا تھا کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، He was going to spend the day at the beach but he decided to do his homework instead، یعنی وہ ساحل سمندر پر اپنا دن گزارنا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے اس کے بجائے ہوم ورک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اگلا جملہ، We were wondering if you could help us today، یعنی ہم سوچ رہے تھے کہ اگر آپ آج ہماری مدد کر سکیں۔ اب آخری جملہ، They were waiting for the bus when the rain began، یعنی وہ بس کا انتظار کر رہے تھے جب بارش شروع ہوئی۔ تو یہاں بھی دیکھ رہا تھا، کر رہے تھے، سوچ رہے تھے وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جسے ماضی میں کیا جا رہا تھا اور وہ نامکمل تھا۔ تو اب ورب کی فارم کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان جملوں کے اندر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلے جملے کو۔ اس کے اندر دو قسم کے ورب استعمال کیے گئے ہیں، پہلا ہے was اور دوسرا ہے shining۔ تو لفظ was جو یہ استعمال کیا گیا ہے اس جملے میں یہ ہے verb to be کی past form، تو لہٰذا verb to be کی past form کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس جملے کے ٹائٹل کے اندر یا اس کے نام کے اندر لفظ past کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس جملے میں جو ٹینس استعمال کیا گیا ہے اس کے نام میں لفظ پاسٹ کا جو استعمال آ رہا ہے وہ verb to be کی پاسٹ فارم کے استعمال کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں ہے لفظ was جو کہ لفظ is کی پاسٹ فارم ہے، معاف کیجیے گا verb to be کی پاسٹ فارم ہے۔ اس کے علاوہ اس جملے کے اندر verb کی جو دوسری فارم استعمال کی گئی ہے وہ ہے present participle فارم۔ بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ing لگا دینے سے پریزنٹ پارٹیسپل فارم بن جاتی ہے، جسے ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہو۔ تو پریزنٹ پارٹیسپل فارم کا جب استعمال کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمل ابھی جاری ہے یعنی نامکمل ہے، جیسے کہ شائننگ یعنی چمک رہا تھا یا چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل جاری ہے۔
تو جاری رہنے والے عمل کے لیے انگلش میں کنٹینیوس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ کنٹینیوس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. جملے کے اگلے حصے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وربس کی جو دو فارمز استعمال کی گئی ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. جیسے کہ یہاں ہے لفظ birds were singing، تو یہاں ورب ہے were، اور یہ کیا ہے؟ یہ ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم ہے. جبکہ لفظ سنگنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے. لفظ was اور were یہ دونوں ہی ورب ٹو بی کی پاسٹ فارمز ہیں. اگر کسی جملے میں لفظ ہی، شی، اٹ یا آئی میں سے کوئی ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ لفظ was کا استعمال کیا جائے گا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملے کے اندر. اسی طرح سے اگر کسی جملے میں لفظ یو، وی یا دے میں سے کوئی ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اس جملے میں ان الفاظ کے ساتھ لفظ were کا استعمال کیا جائے گا اگر وہ جملہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنایا جائے. جیسے کہ he was، she was، it was، I was. اسی طرح سے you were، we were اور they were. تو اب ہم اسی طرح سے باقی کے جملوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ verb to be کی past form کا استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں I was، he was، we were اور they were. اس کے علاوہ ان تمام جملوں میں present participle کا بھی استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ I was کے بعد ہے لفظ having، he was going، we were wondering and they were waiting. تو having، going، wondering اور waiting یہ تمام verbs جو ہیں یہ present participle form کے اندر ہیں. ان سب کے آخر میں letters ing آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے میں لفظ was یا were کا استعمال آ رہا ہو اور اس کے بعد ایک verb کا استعمال کیا گیا ہو جو کہ present participle form میں ہو، یعنی اس ایکشن ورڈ کے آخر میں لیٹرز ing آ رہے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے فارم میں بنایا گیا ہے. تو اس ٹینس کی مدد سے کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جو کہ ماضی میں جاری رہا ہو. چلیے اب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر مختلف اقسام کے جملوں کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے کو. اس سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی عمل کے متعلق بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا ہو رہا تھا، یعنی یہ ایک پازیٹیو یا مثبت جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ، یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو، وی، دے یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے سبجیکٹ کے طور پر، اور یہ جملے میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک ورب جو کہ ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کہلائی جاتی ہے. تو سبجیکٹ کے بعد ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ورب ٹو بی کی پاسٹ فارمز ہے واز یا پھر لفظ ور، اور پھر اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا، یعنی ایک ایکشن ورڈ جس کے آخر میں لیٹرز ing آ رہے ہوں. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں شی واز ریڈنگ، یعنی وہ پڑھ رہی تھی. تو اب یہاں ایک ایسے عمل کے متعلق بتایا گیا ہے جو کہ ماضی میں جاری تھا. تو لفظ واز کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل پاسٹ میں ہو رہا تھا، اور پریزنٹ پارٹیسپل ریڈنگ کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل کنٹینیوس تھا یعنی جاری تھا. اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ. اس قسم کے جملے میں کسی بات سے انکار کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کسی بات کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا تھا. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں شی واز ناٹ ریڈنگ، یعنی وہ نہیں پڑھ رہی تھی. تو نیگیٹو جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم یعنی لفظ واز یا ور میں سے کوئی ایک استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں آتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل. تو اس طرح سے افرمیٹو اور نیگیٹو جملے میں الفاظ کی ترتیب تقریباً ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، صرف نیگیٹو جملے کے اندر ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ یعنی سوالیہ جملہ جس میں کچھ پوچھا جا رہا ہو.
اس قسم کے جملے میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے لحاظ سے الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ورب ٹو بی اپنے پاسٹ فارم کے اندر، یعنی لفظ واز یا ور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک سبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہی، شی، اٹ، یو، آئی، وی، دے وغیرہ، جیسے کوئی الفاظ یا پھر کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام۔ اور پھر جملے کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل، اور سب سے آخر میں ایک سوالیہ نشان کے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کویسچن مارک۔ مثال کے طور پر اس جملے کے دیکھتے ہیں، واز شی ریڈنگ، یعنی کیا وہ پڑھ رہی تھی؟ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹراگیٹو طرز کے جملے میں سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کے بجائے ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس جملے میں بھی واز اور ریڈنگ کے الفاظ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے میں اگر ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا انٹراگیٹو نیگیٹو طرز کا جملہ۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، واز ناٹ شی ریڈنگ، یا پھر وازنٹ شی ریڈنگ، یعنی کیا وہ پڑھ نہیں رہی تھی، یا پھر کیا وہ نہیں پڑھ رہی تھی۔ تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے سبجیکٹ، اور آخر میں پریزنٹ پارٹیسپل۔ تو اس جملے میں بھی ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم اور پریزنٹ پارٹیسپل کی مدد سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا ہے، کیونکہ لفظ واز یا ور کے استعمال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کو ماضی میں کیا گیا تھا، جبکہ پریزنٹ پارٹیسپل کے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جاری تھا۔ تو یہ تھی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹینس کے لحاظ سے جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق کریں گے اور جملوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔